التوحید والرد على المشركين سورة الزمر تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال قتادة في قوله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله. ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قرآن کی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الا للہ الدین الخالص کا معنی کیا ہے کہ انسان خالصتاً شہادت دے کہ اللہ الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے، یہی باعث فلاح دارین ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ خبر دیتے ہیں عباد الاصنام کے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے مشرکین میں سے، انہم یقولون کہ وہ مشرکین کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ عبادت کیوں کرتے ہیں بتوں کی. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا. فَأَمَّا الْمَعَادُ فَكَانُوا جَاهِدِينَ لَهُ كَافِرِينَ بِهِ. اب مشرکین کو اس بات پہ آمادہ کرنے والی کیا چیز تھی کہ وہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے دراصل بت جو ہیں ملائکہ کی شکل پر بنائے تھے. وہ ملائکہ جو مقربین ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جن کو مقام بخشا ہے. فی زعمہم، ان کے نزدیک جو ہے یہ صورتیں ہیں ملائکہ کی. فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك، اور وہ ان صور کی، ان تماثیل کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ گویا وہ ملائکہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ملائکہ جب خوش ہوں گے تو لیشفعوا لهم عند اللہ، کہ وہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے. لنصرهم فی نصرهم ورزقهم، کہ وہ اللہ ان کی مدد کریں گے، ان کو رزق دیں گے. وما ينوبهم من امور الدنیا، اور جو دنیا میں تکلیفیں یا دنیا میں حاجات ہیں وہ اللہ پوری کریں گے. فَأَمَّا الْمَعَادُ، جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، وَكَانُوا جَاهِدِينَ لَهُ كَافِرِينَ بِهِ، وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا کہ آخرت پر ایمان ہوتا. تو اصل بات یہی ہے، یاد رکھیں کہ جتنی دنیا میں مشرک ہیں
وثنی ہیں یا سورج کی عبادت کرنے والے، چاند تاروں کی عبادت کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے، ان کے دماغوں میں ایک اپنا فلسفہ۔ بعض لوگوں نے جو دیوی دیوتا بت بنائے ہیں، یا تو وہ کسی اللہ والوں کی شکل بنائی کہ جو اولیاء اللہ فوت ہو گئے، کیونکہ سب سے پہلے شرک اسی سے شروع ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں ابلیس لعین نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو بھئی فلاں اللہ والا فوت ہو گیا، فلاں اللہ والا فوت ہو گیا، فلاں اللہ کا بزرگ بڑا عابد زاہد فوت ہو گیا، تو اب ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، وہ اللہ والے اب ہمیں ملیں گے نہیں۔ تو ایک انسان کی شکل میں، خود بزرگوں کی شکل میں، جو کہ شیطان جو ہے نا، جن جو ہے یہ تشکل وشا، جو شکل چاہیں بنا سکتے ہیں، یعنی انسان کی شکل بھی بن جاتے ہیں، کبھی جانور بن جاتے ہیں، کبھی سانپ بن جاتے ہیں، کبھی بچھو بن جاتے ہیں، کبھی بکرا بکری بن جاتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں، جو بھی شکل بنائے۔ تو وہ انسانوں کی شکل میں، ایک بزرگ کی شکل میں آیا، کہنا کبھی بڑا افسوس ہے یہ سارے بزرگ چلے گئے۔ انہوں نے کہا بھی پھر تو مشورہ دو۔ اس نے کہا مشورہ یہ ہے کہ کسی طرح اگر ہم ان بزرگوں کی شکل بنا لیں، تماثیل بنا لیں اور اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ ان کو جب دیکھا تو ہمیں یاد آئے گا کہ یہ ماشاءاللہ یہ بڑا اللہ کا ولی تھا، بڑا عابد تھا، تو ہم بھی عبادت کا شوق کریں گے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کیسے بنائیں، ہمیں تو بنانا نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کر کے تمہیں بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے پھر وہ ساری تمثیلات بنائی، یعنی بت بنائے، ان کے اسٹیچو بنائے، جیسے آج کل بڑی بڑی ممیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو وہ ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، یہ وہ لوگ تھے۔ ان کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو فوت ہو گئے۔ تو ان کی شکلیں بنا کر ابتدا میں اس نے کہا بھی ان کو اپنے عبادت خانے میں رکھ لو، گھروں میں رکھ لو، عبادت تم اللہ کی کرو، بس ان کو دیکھ لیا، یاد کر لیا۔ جب ایک نسل گزر گئی تو دوسری نسلوں کے دماغ میں بٹھایا کوئی تمہارے ماں باپ انہی کی عبادت کرتے تھے اور یہ اللہ کو کہتے تھے، اب قوم اس پہ آ گئی۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے کہ جب آدمی کوئی خارق عادت یعنی انہونی چیز دیکھتا ہے نا، جیسے اصحاب کہف کا قصہ آپ نے پڑھا ہے، وہ تو اللہ کے اولیاء تھے، اللہ کے ولی تھے، موحدین تھے، اللہ کی توحید کے لیے ان کو وطن سے نکالا گیا، وہ بیچارے اپنی جان بچا کے ہجرت کر کے بھاگ گئے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، ان نوجوانوں نے جا کے ایک غار میں پناہ لی۔ اب یہ امر خر کی عادت ہے کہ 309 سال گزر گئے، سو رہے ہیں، اب اٹھے جاگے، اس کے بعد جناب کچھ بھی نہیں بگڑا، کچھ تبدیل نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے آدمی بھیجا، وہ بازار میں گیا، انہوں نے جب پرانی کرنسی دیکھی، انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو، یہ تو 300 سال کی پرانی کرنسی، سن پڑا ہے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، کہاں سے لے آئے ہو؟ اب وہ بیچارے گھبرا گئے۔ اس طرح لوگوں کو پتہ چلا، ساری اللہ کی مخلوق آگے انہوں نے زیارت کی، دیکھا کہ کمال کی بات ہے بھی 309 سال تک بندہ زندہ رہے غار میں، نہ کھائے نہ پیے، نہ روٹی نہ پانی نہ کچھ، اور پھر کچھ بھی نہیں بدلا، نہ شکل بدلی ہے، نہ بال بڑے ہیں، نہ کپڑا بوسیدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو واقعی اللہ کے پیارے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم یہیں عبادت گاہ بنائیں گے، یہاں سجدہ کریں۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کوئی انہونی دیکھتا ہے نا، کوئی کرامت دیکھتا ہے اولیاء اللہ کی، کوئی امر خارق کی عادت دیکھتا ہے، فوراً پھر جھک جاتا ہے۔ یہی عالم تھا مشرکین مکہ کا کہ لات، عزا، منات جو تھے، یہ سارے جو بت بنائے تھے، اصل میں یہ اللہ کے صالح بندے تھے، عباد اللہ الصالحین تھے، ان کی شکلیں بنا۔ کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ نہیں، اللہ تو اللہ ہے نا، لیکن نظام چلانا جو ہے اس نے ذمہ داری دے دی ہے فرشتوں کو۔
فالمدبرات امرا، اللہ کے نظام کو چلانے والے جو ہیں فرشتے. انہوں نے کہا ہم نے فرشتوں کی اب شکل تو دیکھی نہیں، لہذا ایک تصور کرتے ہیں کہ بھئی یہ جبریل کی شکل ہے، یہ میکائیل کی ہے، یہ اسرافیل. اس طرح انہوں نے اپنے تصور سے بت بنا دی کہ یہ بت ہیں ملائکہ کے، لیکن ہم نے چونکہ ملائکہ کو دیکھا نہیں. اچھا، اسی طرح ان کا یہ بھی ایک عقیدہ تھا کہ ملائکہ جو ہیں یہ لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو چھپایا ہوا ہے ہم سے. اس لیے انہوں نے بعض دیویاں بنا دی، بعض بت بنائے جو اور لڑکیوں کی شکل میں ہیں، عورتوں کی شکل میں ہیں، بعض مردوں کی شکل میں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو جی بعض فرشتے جو ہیں انہوں نے تو کسی بستی پہ عذاب بھی اتارا ہے، انہوں نے ڈراؤنی شکل بنا دی، یہ تو جناب قہر کا دیکھتا ہے. اچھا، کسی جگہ مہربانی بھی ہوئی، نے کہا ہاں دیکھو نا یہ مہر کی بیوی ہے، اس سے یہ مہربانی کرتی ہے. اور یہ دیوتا جب ناراض ہو جاتا ہے نا تو قہر آ جاتا ہے، عذاب آ جاتا ہے. یہ ایک تصور ہے، تخیل. نہ ملائکہ کو کبھی دیکھا، نہ ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ بنا دیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے نا وہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. سورج سر پہ آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، سورج ڈوبنے لگتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی سارا نظام تو اسی سورج پہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اب اللہ نے ان ستاروں کو، ان نجوم کو، شمس و قمر کو سارا معاملہ سپرد کر دیا ہے. اب جو بھی دنیا میں معاملہ ہوتا ہے وہ سارا ستاروں کے ہاتھ میں ہے. اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں ستارہ فلاں گھڑی میں ساتھ ہے، ادھر ہو تو نحس ہے، ادھر ہو تو رحمت ہوگی، ادھر ہو تو عذاب آئے گا، ادھر ہو تو بارش آئے گی، ادھر ہو تو پھر آندھیاں چلیں گی، کیونکہ سارا نظام تو ان کے ہاتھ میں ہے. وہ تاروں کے، ستاروں کے اور چاند تاروں کے اور سورج کے پجاری بن گئے. ان کے تخیلات یہ ہیں کہ بھائی یہ تمام نظام عالم جو چل رہا ہے نا یہ فلکیات کے، اسی لیے بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں فلکیات پہ اور مسئلہ نجوم پہ. اور آج تک یہ علم چلا رہا ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے باپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا. پھر ہاں دیکھیں آپ کا ستارہ یہ ہے، آپ کا ستارہ جو ہے جی وہ شمس ہے، آپ کا ستارہ جو ہے مشتری ہے، مریخ ہے، زحل ہے، عطارد ہے. اچھا، اس ستارے کی یہ صفتیں ہیں، جس بندے کا یہ ستارہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے، جس کا یہ ستارہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. تو ان کے یہ سارے فلکیات و نجوم اب وہ اللہ کو بھول گئے. انہوں نے کہا اللہ ہے لیکن اس نے بنا کے سب کچھ اب ان کو دے دیا ہے. اسی لیے میرے محبوب نے بڑی وضاحت فرمائی. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں بارش اب آئی تو حضور نے فرمایا کہ آج کچھ لوگ ہیں جو کافر ہو گئے اور کچھ لوگ ہیں جو پکے مومن بن گئے. صحابہ نے پوچھا حضرت ہمیں سمجھ نہیں ہے، بارش تو سب کے لیے ہے. آپ نے فرمایا بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مطرنا بنوع کذا وکذا، یہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے. وہ تو کافر ہو گئے. اور جو مسلمان ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں، مطرنا بفضل اللہ، یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے. دیکھو نا اگر غور کریں، چلو بھی تارے سے ہوئی ہے، تارے کو کیسے بنایا ہے اللہ نے، سیدھی بات کرو. پھر کہانیوں کیوں پکڑتے ہو بھائی؟ تاروں کے بنانے والا بھی تو آپ مانتے ہیں نا کہ خدا ہے، سیدھی بات کرو کہ خدا نے بارش دی ہے. تو اس لیے یہ سارے تخیلات ہمیشہ یاد رکھو کہ باطل مذہب جتنے ہیں نا دنیا میں، چاہے وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں یا گمراہ فرقے ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، قرآن حدیث نہیں ہوتا، ان کے تخیلات ہوتے ہیں، ان کے توہمات ہوتے ہیں اور خود انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہانیاں. اب دیکھیں نا مثلا آپ سندھ میں جائیں، وہاں بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے، حضرت عمر نو گزرے ہیں، شاہ عبد اللطیف بھٹائی گزرے ہیں،
اسی طرح عبداللہ غازی گزرے ہیں، اسی طرح اپنا شہباز کلندر گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ سندھ تو باب الاسلام تھا نا، یعنی اسلام کا گویا ایک دروازہ تھا، یہاں سے اسلام داخل ہوا، یہاں سے ہندو مسلمان ہوئے، اسی لیے اس کو تاریخ میں باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم جب آیا، راجہ داہر کو شکست ہوئی، ہندو جوک در جوک مسلمان ہو۔ اچھا اب دیکھیں کہ بعض ہندو رہے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن محمد بن قاسم کو دیوتا بنا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بندہ ہے تھوڑا، یہ تو دیوتا ہے، آسمان سے اترا ہے، نہ گناہ کرتا ہے، نہ زنا کرتا ہے، نہ لڑکیوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ کوئی حرام کھاتا ہے، یہ تو بھائی یہ تو دیوتا ہے، آسمان سے اترا۔ انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ مشکلات ہیں جس میں آ کے امتیں گمراہ ہو جاتی ہیں۔ کسی اللہ والے کی کوئی کرامت دیکھی، کسی بزرگ نے دعا کی، بندہ کیا حضرت میری اولاد نہیں، انہوں نے کہا دعا کرو بھائی، اللہ نے اولاد دے دی۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو دیا ہی پیر نے ہے بابا، مجھے اللہ نے تو دیا نہیں، اللہ سے پہلے میں 10 سال مانگتا رہا، اللہ نے تو دیا نہیں، مجھے تو پیر نے دیا، اس لیے اس کا نام ہی پیر بھی رکھو، پیر بخش۔ اس نے کہا جناب میری اولاد نہیں ہوتی تھی، میں زواری پہ گیا، حضرت حسین کے مزار پہ جا کے میں نے دعا کی، تو مجھے تو بیٹا حسین نے دیا ہے، اس لیے اس کا نام ہی حسین بخش۔ کسی کو کوئی راستے میں بھیک مانگنے والا کشکول اٹھایا، فقیر مل گیا، اچھا وہ فقیر بھی بڑے نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھی یہ نوجوان لڑکی ہے، معلوم ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ تمہیں بڑا اچھا نصیب کرے گا، اللہ تیرا مستقبل روشن کرے گا، اللہ تمہیں حسب تمنا رشتہ دے گا، اللہ تمہیں پھلو گی پھولو گی۔ اچھا رشتہ ہو گیا، اولاد۔ انہوں نے کہا ہاں ہمیں تو سب کچھ فقیر نے دیا ہے۔ اس طرح لوگ گمراہ ہو، پھر اولادوں کے نام بھی فقیر بخش ہو گیا۔ کسی نے کہا جی مجھے حضرت عبدالقادر جیلانی نے بیٹا دیا ہے، نام غوث بخش ہو گیا۔ کسی نے کہا جی مجھے تو حضرت داتا نے دیا ہے، انہوں نے حضرت داتا سے نسبت جوڑ دی۔ کسی نے کہا جی نہیں میں تو پاک پٹن گیا تھا، بس حضرت کی مدار پہ مانگا تب مجھے ملا ہے، اس سے پہلے تو مجھے ملا ہی نہیں۔ تو یہ دراصل باتیں ہیں کہ لوگ جب اولیاء کی کرامات کو دیکھتے ہیں، اسی طرح انبیاء کے جب معجزات کو دیکھتے ہیں تو بعض وہاں بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں نہیں دیکھو نا، اب ہر آدمی کا تو باپ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک نئی چیز دیکھی نا، وہ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی آخر بی بی مریم کو بچہ ہوتا ہے اور کوئی شادی نہیں، نکاح نہیں، خاوند نہیں، کچھ نہیں، تو یہ لازماً پھر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اچھا جب آدمی گمراہ ہوتا ہے نا پھر اس پیغمبر کی بھی نہیں مانتا۔ جب آدمی گمراہ ہو جاتا ہے نا پھر اللہ کے ولی کی بات بھی نہیں مانے گا، وہی اللہ کا ولی کہے گا بابا میں نے تمہیں کہاں بیٹا دیا، اللہ نے بیٹا دیا، میں نے تو دعا مانگی تھی، اللہ نہ سنتا اس کی مرضی، نہ حضرت مجھے تو آپ سے ملا ہے، اس کی بھی نہیں مانے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے بغیر، لیکن پیدا ہوتے ہوئے ابھی دودھ پیتے ہوئے اس وقت کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ نہیں مانتے۔ بھائی جس کو تم خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، نہیں مانتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہے سبب گمراہیوں کا، کہ آدمی جب گمراہ ہوتا ہے نا اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی ہم مانتے ہیں سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اب اللہ کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ مل سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، تو لازمی بات ہے کسی اور کے پاس جائیں گے تو یہ پھر ہماری عرضی لگ کے آگے پہنچائیں گے نا، ہم تو دیکھ نہیں سکتے، بات کر نہیں سکتے، کدھر جائیں؟ اس طرح یہ شرک میں مبتلا ہو، اس طرح یہ پھر گمراہیوں میں مبتلا ہو۔
اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ان کا یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے اولاد دی ہے، وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ مجھے اللہ نے اولاد دی، اللہ نے لے لی، وہ کہتے ہیں جی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی نعمت تھی، اللہ کی امانت تھی، لے لی۔ وہ پھر عقیدے میں تزلزل نہیں آتا۔ فتح ہو گئی بدر میں، انہوں نے کہا اللہ نے فتح، احد میں شکست ہو گئی، انہوں نے کہا یہ بھی امتحان ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں الحمدللہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ناصر ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری غلطی ہوئی، امتحان آ گیا۔ اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ کافروں کا جو عقیدہ تھا، مشرکین مکہ کا خاص طور پہ، وہ یہی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ یہ خدا ہے، نہیں، خدا تو خدا ہے، یہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں، سیڑھی ہیں، سفارشی ہیں۔ لیشفعونا عند اللہ شفعاؤنا عند اللہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ جب ہم ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں گے، صلیب کا نشان گلے میں لٹکائیں گے، اور ہر بات کو ہم حضرت عیسیٰ کی طرف سے سمجھیں گے، حضرت عیسیٰ راضی ہو جائے گا تو باپ کو کہہ دے گا، ہماری نجات ہو جائے گی بس۔ لیکن جاہلوں کے عقیدے دیکھو، یہ صلیب جو لٹکاتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ وہ علامت ہے جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، یہ کراس کا نشان جو ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھائے گا۔ اور جو خود پھانسی پہ چڑھ گیا تمہیں کیسے چڑھائے گا؟ جاہل ہے، دماغوں میں بیٹھا ہوا۔ وہ بھائی اللہ کا ولی تھا، اللہ کا بہت بڑا بزرگ تھا، محبوب تھا، مقرب تھا، رات دن عابد زاہد تھا، لیکن وہ خود تو فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے، ان کی مٹی آ گئی قبر کے اوپر، آپ نے خود جنازہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا ہے، تو اب وہ کیسے مشکل کشا ہو گئے؟ لیکن نہیں، جاہل ہے، آئے گا قبر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، سجدے کر رہے، روکو گے، کہے گا دیکھو جی وہاں بھی اللہ کے ولی اولیاء کو مانتے ہی نہیں، یہ تو اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ تو ہم ہیں اولیاء کے ماننے والے، ہاتھ باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قبروں پہ آتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، پھر حضرت کو جا کے سوال کرتے ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں نا، یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو مانتے ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا کیا تو فاتحہ پڑھ کے دعا کر دی کہ اللہ اس بزرگ کو ثواب عطا فرما، یہ تو لہذا بزرگ کو اور ثواب دینے والے آ گئے۔ تو یہ ہے اصل شرک کی وجہ۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے۔ اب دیکھو نا جی کہ بظاہر کتنا حسن ہوتا ہے کہ سارے آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، حضور پہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، اظہار محبت کر رہے ہیں، کوئی ایک نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے، باقی بیٹھے بیٹھے جھوم رہے ہیں۔ میں دیکھیں جی ہم تو عشق رسول میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا۔ لوگوں دیکھو جی یہ وہابی ہے نا، گستاخ ہے نا، ان کو حضور کی محبت ہی نہیں، محبت ہو تو کریں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے بندو محبت نام ہے اتباع رسول کا، محبت نام ہے اطاعت رسول کا، کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو میری اتباع کرو۔ اتباع کا کیا معنی؟ جو حضور نے حکم دیا کرو، جسے روک دیا رک جاؤ۔ اصل محبت تو یہ ہے، اصل محبت تو اسی کا نام ہے نا کہ اب دیکھیں، ورنہ کہ کون آدمی ہے جو دل میں یہ نہ سمجھتا ہو کہ حضور سیدنا بھی ہیں، حبیبنا بھی ہیں، شفیعنا بھی ہیں، حضور صلی اللہ قرۃ اعیننا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں، لیکن نماز میں وہ لفظ نہیں بڑھاتا، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نہیں کہتا اللہم صلی علی حبیبنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی، ورنہ حضور تو شفیع بھی ہیں، حبیب بھی ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا حضور نے نماز میں اتنا پڑھا ہے، اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب دیکھو نا جی، بعض لوگ احرام کے لیے خاص تولیے بنواتے ہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے احرام کی خاص جوتیاں، یہ تکلف ہے، جو ہے پہن لو، بس بات ختم ہو گئی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کھلی جوتی نہیں ہے تو اسی کے پاؤں دبا دو، اسی کے اوپر پاؤں رکھ لو، بس۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے یہاں تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ نیت خالص ہے، یہ بندہ میرے لیے آیا ہے۔ تب چادر بھی ایک ہے، دوسری احرام کی چادر بھی نہیں غریب کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں، اس لیے حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ان بدبختوں کو یہ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ لیشفعوا لهم عند اللہ، اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، فی نصرہم ورزقہم، ہماری مدد کی ضرورت ہوگی تو یہ سفارش کر کے اللہ سے مدد دلائیں گے، رزق دلائیں گے، جو بھی تکلیف پیش آئے گی۔ یہاں تک آخرت کی بات ہے تو آخرت پر تو ان کا ایمان ہی نہیں تھا۔ قال قتادہ والسدی ومالک عن زید بن اسلم بن زید الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کیا مانا؟ اے لیشفعوا لنا، سفارش کریں گے، وَيُقَرِّبُونَا عِندَهُ مَنزِلَةً، اور اللہ کے ہاں ہمارا تقرب، ہمارا رتبہ بڑھا دیں گے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دیں گے، محبوب بنا دیں گے۔ وَلِهَذَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَّتِهِمْ إِذَا حُجُّوا فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ، اسی لیے زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں مشرکین جب حج پڑھنے کے لیے جاتے تھے، یاد رکھو حج مکے کے کافر بھی پڑھتے تھے، مشرکین بھی پڑھتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، مینا بھی جاتے تھے، مزدلفہ بھی جاتے تھے، عرفات بھی جاتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، صفا مروہ بھی دوڑتے تھے، لیکن جب نیت کیا تھی، تلبیہ کیا تھا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، میرا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو تیرے ہیں، جن کو تو نے مختار مالک بنا دیا ہے۔ اچھا ان کا بھی تو مالک ہے، لیکن تو نے ان کو چونکہ اپنا شریک بنا دیا ہے، لہذا ان کو بھی ساتھ ملا دیتے تھے۔ اسی لیے ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مشرکین مکہ کا ٹولی جو ہے حج پہ جا رہی ہے اور تلبیہ پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حضور نے فرمایا بہما بس یہیں ٹھہر جاؤ، یہی تو میں کہنے سمجھانے کے لیے آئے۔ کہیں گے نا الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر یہ جو اس کے پیارے ہیں، اس کے شریک ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے شریک بنایا، مالک بنایا، اور ان کا مالک جو ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی۔ وَهَذِهِ الشُّبْهَةُ هِيَ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الْمُشْرِكُونَ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ، یہی وہ شبہ ہے، یہی وہ جہالت ہے، یہی وہ وہم ہے جس میں پڑھ کے اس دور کے مشرک یا آج کے مشرک جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بردها والنهي عنها والدعوة الى افراد العبادة لله وحده لا شريك له۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ان پر کیوں آئے؟ وہ بے ردہا، ان کے جاہلیت کے عقیدوں کو رد کریں، ان کو بت پرستی سے، عبادت سے، اصنام پرستی سے منع کریں، والدعوت الی افراد العبادت للہ وحدہ، ان کو دعوت دیں کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ اخْتَرَعَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ فِيهِ وَلَا رَضِيَ بِهِ، یہ جو کچھ تم نے بت بنائے ہیں، اللہ کے کعبے میں رکھے ہیں، صفا پہ رکھے ہیں، مروہ پہ رکھے ہیں، مطاف پہ رکھے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ دیوی دیوتا ہیں جن کو تم نے اپنی طرف سے خود گھڑ کے بنایا ہے، نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اللہ ان کی عبادت پہ راضی ہوتی ہیں، بل ابغضہ، اللہ تبارک و تعالی اس سے بغض فرماتے ہیں، ونہا عنہ، ایسے منع فرمایا ہے انہوں نے کہ بالکل یہ چیزیں نہ کرو، جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم میں اپنا پیغمبر بھیجا
کہ جو ان کو جا کے دعوت دے کس بات کی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کی عبادت سے بچو، کیونکہ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے دراصل وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کا کہنا مان رہے ہیں، اس کے کہنے کی وجہ سے غیر اللہ کا شرک کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ، وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، مگر اس کے بعد ہم نے یہی وحی بھیجی کہ وہ لوگوں کو دعوت دے، کیا کہ انہ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، فاعبدون، اسی کی عبادت کرو۔ اب جتنی قسم کی عبادت ہے سب اللہ کے لیے ہے، اس میں نہ ریا ہو، نہ اس میں شرک ہو، نہ اس میں سمعت ہو، نہ اس میں دکھلاوا ہو، نہ اس میں کسی غیر کو حصے دار بنائیں۔ آپ قربانی کرتے ہیں عبادت ہے، آپ طواف کرتے ہیں عبادت ہے، آپ رکوع کرتے ہیں عبادت ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں عبادت ہے، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں عبادت ہے، آپ دعا مانگتے ہیں عبادت ہے، تو یہ صرف اس کا حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے سوا جو کرے گا تو پھر مشرک ہوگا، شرک کرے گا، توحید الوہیت کی مخالفت کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائے گا۔ وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَغَيْرِهِمْ كُلُّهُمْ عَبِيدٌ خَاضِعُونَ لِلَّهِ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَلَيْسُوا عِندَهُ كَالْأُمَرَاءِ عِندَ مُلُوكِهِمْ يَشْفَعُونَ عِندَهُمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فِيمَا أَحَبَّهُ الْمُلُوكُ وَأَبَوْا۔ اب فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ملائکہ آسمانوں میں ہیں مقربین، کلہم عبید، سب اللہ کے بندے ہیں، خاضعون للہ، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یشفعون الا باذنہ، وہ تو کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ملے۔ ان کا مقام یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے بادشاہوں کے پاس وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو سفارش کر دیتے ہیں، نانا وہاں تو کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن یاد کریں میرا مدنی جب قیامت ہوگی، جب جبریل بھی ملائکہ بھی صف میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ تو بات بھی نہیں کر سکیں گے مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت عطا فرمائیں گے، رحمان اذن عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو بات کریں وہ صحیح ہو، وقال صواب، غلط بات بھی نہیں کر سکتے، غلط شفاعت بھی نہیں کر سکتے، غلط سفارش بھی نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر بھی نہیں کر سکتے اور غلط بھی نہیں کر سکتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ فرماتے ہیں بدبختو اللہ کے ساتھ مثالیں نہ بنایا کرو کہ جیسے بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، وسیلے ہوتے ہیں واسطے، اسی طرح خدا بھی تو بادشاہ ہے، اس کو سفارش کے لیے بھی ضروری بات ہے کہ درمیان میں کوئی ذریعہ ہو۔ اللہ نے فرمایا خبردار میں تو ہر مثال سے پاک، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، میں سب کی سننے والا اور سب کے قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور جب مجھے بندہ پکارتا ہے چاہے وہ بندہ عابد ہے، عالم ہے، علامہ ہے، چاہے بندہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جب پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار بھی سنتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل سے پکارا جائے، شرط یہ ہے کہ پکارنے والے کا یقین ہو کہ میرا خدا ہے، میرا مالک ہے، میرا سننے والا۔ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ،
اللہ قیامت والے دن فیصلہ کر دیں گے. سیفصل بین الخلائق یوم بعدہم ویجزی کل عامل بعملہ. قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر کے مومنین ایک طرف ہوں گے, اصحاب الیمین ایک طرف ہوں گے, اصحاب الشمال ایک طرف ہوں گے. مومنین کو جنت کے ٹھکانے ملیں گے اور کافروں کو جہنم کی سزا ملے گی. اللہ فیصلہ کر دیں گے اس دن. سیفصل بین الخلائق یوم بعدہم, قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. ویجزی کل عامل بعملہ, ہر عامل کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا. اگر تیرے اعمال اچھے ہیں تو پھر بدلہ بھی اچھا ملے گا, اگر اعمال بھیڑے ہیں تو بدلہ بھی پھر بھیڑا ملے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. قیامت کے دن جب اللہ سب کو کھڑا کریں گے, تمام اولین و آخرین کو کھڑا کریں گے, تمام امتیں, تمام انبیاء سارے موجود ہوں گے. اللہ پاک پھر ملائکہ کو فرمائیں گے هؤلاء إياكم كانوا يعبدون, کہ اے فرشتوں یہ تمہاری عبادت کرتے, یہ تم لوگوں کی عبادت کرتے, تم نے کہا تھا. تو فرشتے فوراً کہیں گے قالوا سبحانک, وہ کہیں گے مولا تیری ذات پاک ہے ہر قسم کے شریک سے. انت ولینا من دونہم, آپ ہی ہمارے مددگار ہیں, آپ ہی ہمارے ان کے سوا محافظ ہیں. بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون, یہ ملائکہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, اصل میں یہ جنوں کی اور شیطانوں کی عبادت کرتے تھے. اسی میں سے اکثر ہم بھی انہی کے ساتھ ایمان لاتے تھے. اس نے جس لائن پہ لگا دیا یہ لگ گئے. وقولہ عز وجل ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار, اي لا يرشد الهداية من قصد الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه. اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يهدي, کیا معنی, یعنی اللہ اس کو ہدایت ہی نہیں کرتے جو ہدایت چاہتا نہیں, جس کا مقصد ہی جھوٹ ہے, جس کا مقصد ہی اللہ پہ افطرا ہے, اور جو دل سے اللہ کی آیات حجج نشانیوں کا منکر ہے, پھر اللہ کو ہدایت, اللہ ہدایت تو اس کو دیں گے جو ہدایت چاہتا ہو, جو ہدایت مانگتا ہو. آپ اگر مریض ہیں, علاج کرانے نہیں چاہتے, پھر آپ کا کون علاج کرے گا؟ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا کریں؟ اسی لیے سب سے پہلے ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ مریض سے کہ بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, ہماری بات پہ چلیں گے, ہمارے کہنے پہ چلیں گے, ہم جو ہدایات دیں گے اس پہ ہو عمل کریں گے, تب فائدہ ہوگا. اگر تم تعاون نہ کرو تو پھر کوئی فائدہ نہیں علاج کرنے کا, کیوں پیسے خراب کرتے ہو, کیوں خواہ پریشان ہو. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ہدایت نہیں دیتے جو چاہتے ہی نہیں ہیں. ثم بین تعالی انہ لا ولد لہ, اب اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ اولاد سے بھی پاک ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں, کوئی بیوی نہیں, کوئی بچہ نہیں, کوئی والد والدہ نہیں. وہ واحد ہے, وہ احد ہے, وہ صمد ہے, وہ فرد ہے. الذی لا ند لہ ولا شریک لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ. كما يعلم جهلة المشكين في الملائكة وعلى اليهود والنصارى في العزير وعيسى. اللہ نے فرمایا یہ جاہل مشرکین جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ملائکہ میری بیٹیاں ہیں, یہ جاہل ہیں. اسی طرح جو جاہل یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور جو نصرانی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تو خالق ہے, باقی سب مخلوق ہے. جب اس کی مخلوق ہے تو پھر اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا کیوں بندہ مانگتا ہے کہ میری مدد کرے گا, بڑھاپے میرا ہاتھ پکڑے گا, میرا معاون ہوگا, مجھے کھلائے گا, پلائے گا, اٹھائے گا, بٹھائے گا. اللہ تو پاک ہے, اس کو تو ضرورت ہے ہی نہیں, پھر اللہ کیوں اولاد رکھے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء اذا كان الاخر ما يذكر هذا شرط لا يلزم ولا جواز المحال ما قصد تجهيل فيما يده وزعمه كما قال عز وجل. اگر اللہ چاہتا تو پھر مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن کے اولاد بنا لیتا. تم سے تو نہ پوچھتا نا, تم سے مشورہ کرتا.
اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کی تو اولاد ہے ہی نہیں، یعنی تو تمہیں رد کرنے کے لیے خدا کہہ رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو یہ بیٹا ہے یہ بیٹا ہے، تو اگر اللہ چاہتے تو جس کو چاہے بنائے، وہ تمہارے کہنے سے بنائیں گے، ورنہ اللہ تو پاک ہے۔ جیسے فرمایا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، اگر ہم چاہیں، یعنی اللہ نہیں چاہتے۔ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ علی ھذا من باب شرط جو تاریخ شرط مستحیل، یعنی شرط ہے، اور شرط جو ہے وہ مستحیل پر ڈالی گئی، یعنی اگر خدا کا بیٹا ہوتا، اگر اولاد ہوتی تو پھر سب سے پہلے تو میں مانتا نا، سب سے پہلے تو میں اللہ کے بیٹے کی مانا یہ ہے کہ جب میں نہیں مانتا تو اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اس لیے یہ ایک شرط ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ تو اللہ اولاد سے پاک ہے۔ وقوله تبارک و تعالی سبحانہ هو اللہ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اے تعالی وتنزہ وتقدس ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، بری ہیں اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ فإنہ الواحد الأحد الفرد الصمد، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ فرد ہے، وہ صمد ہے۔ الذی کل شیء عبد لدیہ فقیر الیہ، ہر چیز اس کی عبد ہے، ہر چیز اس کے آگے محتاج ہے۔ وہو الغنی عما سواہ، اور وہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور سارا خلق اس کا محتاج ہے۔ الذی قد قہر الاشیاء فدانت لہ وذلت وخضعت، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قاہر ہیں، ہر چیز پہ ان کا غلبہ ہے، ہر چیز اس کے آگے جھکنے والی، ہر چیز اس کے آگے تضرع اور عاجزی کرنے والی ہے۔ تبارک و تعالی اما یقول الظالمون والجاہدون علوا کبیرا، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ ظالم کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، وہ کھانے سے بھی پاک ہے، وہ پینے سے بھی پاک ہے، وہ تمام صفات نقصان سے بھی پاک ہے، وہ متصف ہے ساری صفات جمال و کمال کے ساتھ۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی الا هو العزیز الغفار خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا هو فأنا تصرفون۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظالمو، جن کو تم نے خدا بنایا ہے، مثلاً تم نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا، خدا بنایا، حضرت عزیر کو بنایا، اولیاء اللہ کو تم نے خدائی صفات دے دی، تو اچھا یہ بتاؤ کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جب آسمان زمین نظام پیدا کرنے والا وہ ہے، اور پیدا کرنے والے کے بعد یعنی کام ان کے ذمہ لگ گیا ہے، تو جو خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے، یہ تو مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ نے بعد میں ذکر کیا کہ خلق السماوات والارض بالحق
الحق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ٹھیک ٹھیک، ہر چیز اپنے اندازے پہ ہے. مجال ہے کوئی چیز غلط ہو جائے. دیکھیں نا، آپ ایک دروازہ بناتے ہیں، اگر تھوڑا سا 1 سینٹی میٹر کا فرق آ جائے تو کبھی اس کے اندر آ کے بیٹھے گا نہیں. آپ قمیض بناتے ہیں، بٹن اگر ذرا سا نیچے اوپر ہو جائے تو کبھی بٹن بند نہیں ہوگا. تو اللہ نے ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق ہر چیز بنائی ہے. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار. اب یہ دو باتیں سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں یکور اللیل علی النہار. یکور تکویر، تکویر مانا لپیٹنا. یاد رکھ، جیسے آدمی پگڑی لپیٹ رہے، یہ بھی تکویر ہے. تو اللہ دن کو، رات کو دن پہ لپیٹ دیتے ہیں. یہ ہماری سمجھانے کے لیے، یعنی جیسے ہم کسی چیز کو لپیٹتے ہیں وہ چھپ جائے گی. ہم نے سر کو ٹوپی سے لپیٹ دیا تو اب سر ٹوپی میں چھپ گیا. تو اللہ رات کو دن پہ لپیٹ دیتے ہیں، دن چھپ گیا، رات ہو گئی. پھر دن کو رات پہ لپیٹ دیتی ہے، رات چھپ گئی، دن ظاہر ہو. تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. یاد رکھو کہ ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ باقی کپڑا لے کے اللہ لپیٹ دیتے ہیں اس کو، یہ معنی نہیں ہوتا. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جب وہ جاتے چاہتے ہیں تو رات کو دن پہ اوپر ڈال دیتے ہیں، پھر دن چھپ جاتا ہے. اور جب چاہتے ہیں دن کو غالب کر دیتے ہیں، پھر رات جو ہے اس میں چھپ جاتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو باقاعدہ لپیٹا جائے اور باقاعدہ وہاں ان کو کوئی کپڑے میں چھپایا جاتا ہے. یہ بات نہیں ہوتی. کل یجری لأجل مسمى سخر الشمس والقمر. اللہ نے شمس و قمر کو مسخر کر دیا. کیا معنی مسخر کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے تابع کر دے، ہم سورج معنی مسخر کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے ہماری خدمت میں، ہماری ڈیوٹی میں لگا دیا کہ دن ہوگا ہم کام کریں گے، رات ہوگی ہم آرام کریں گے. تو گویا ہماری ڈیوٹی کر رہے ہیں. اسی لیے جب بندے نہیں رہیں گے تو چاند سورج بھی تو اللہ ختم کر دیں گے. جب دنیا سے مخلوق اللہ کی ختم ہو جائے گی تو اب چاند بھی ختم، سورج بھی ختم، آسمان بھی ختم. کیوں؟ بھئی جن کے لیے تھا وہ تو ہے نہیں، اب کیا ضرورت ہے. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے مسخر کر دیا. مسخر کا معنی یہ نہیں ہوتا مثلا اللہ نے ایک جانور کو مسخر کر دی، اس پہ تو ہم سوار ہو جاتے ہیں. تو ہر جگہ تسخیر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کل ہم چاند پہ سوار ہو جائیں گے یا کل ہم چاند پہ جا کے گھر بنا دیں گے. تسخیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو تیرے کام میں لگا دیا ہے کہ بندوں کا فائدہ ہے دن میں، بندوں کا فائدہ ہے رات میں. اگر صرف دن ہو پھر بھی پریشانی ہے، صرف رات ہو پھر بھی پریشانی. آپ دیکھیں نا کہ بعض ملک ایسے ہیں جہاں 6 مہینے کا دن ہے، 6 مہینے کی رات ہے. وہ بڑے عجیب بیچاروں کے نظام ہوتے ہیں. پھر وہ خود بناتے ہیں کہ اتنے گھنٹے گزر گئے گویا دن گزر گیا، اتنے گھنٹے گزر گیا گویا رات. وہ تو ایک ہی چیز کھڑی ہوئی ہے. پھر تقدیر کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں کہ نمازیں پڑھنی ہیں، معاملہ کرنا ہے، نوکری کرنی ہے 8 گھنٹے، کیسے کریں 8 گھنٹے. پھر خود گھڑی کے ساتھ حساب کر کے بنا دیتے ہیں کیلنڈر کہ بھئی اب اس وقت ہم نے اٹھنا ہے، اس وقت ہم نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اس وقت دفاتر کھلیں گے، اس وقت بند ہوں گے، اس وقت پھر ظہر کا وقت ہوگا، اس وقت پھر عصر کا ہوگا، پھر مغرب کا وقت ہوگا، اس کے بعد جو ہے پھر عشاء کا وقت. ورنہ وہ تو سورج نکل ہی نہیں رہا تو کیسے پڑھیں؟ سورج تو ڈوب ہی نہیں رہا. اچھا وہ کیسے روزہ افطار کیسے کریں؟ سورج تو نکل نہیں رہا نہ سورج ڈوب رہا ہے، ان کو تو نظر نہیں آ رہا. تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ اقرب المطالع، کہ اس ملک کے ساتھ قریبی ملک کون سا ہے جہاں دن رات نظر آتے ہیں، اس کا جو نظام ہے وہ اپنے اوپر لاگو کر لیں. ان کا جو قریب والا ملک ہے نا، وہاں جب صبح ہوتی ہے یہ سمجھیں ہماری بھی صبح ہو گئی. وہاں جب افطار ہوتا ہے سمجھیں بھی ہمارا بھی افطار ہو گیا. وہاں جب چاند نظر آتا ہے سمجھیں بھی ہمارا بھی چاند ہو گیا. وہاں جب تراویح ہوگی سمجھو بھی ہماری بھی تراویح ہو جائے گی. تو اقرب المطالع جو قریب ترین ملک ہے، جس کا اور تمہارا مطلع ایک ہے،
تمہارے اور اس کے درمیان میں فرق نہیں ہے تو اس اقرب المطالع کے مطابق نظام چلایا جاتا ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ بھی تم خود اندازہ بنا لو، فقدروا لہ قدرا، خود اپنی تقسیم کر لو اور اسی کے مطابق عبادت کرتے رہو. قبول تو اللہ نے کر دی ہے. کل یجری، یعنی دونوں، یعنی سورج ہے یا چاند، یجری چلتے ہیں، لأجل مسمن، ایک وقت مقرر تک. کیا بنا؟ یا تو بعض علماء نے فرمایا کہ سورج مشرق سے مغرب آ گیا، ڈوب گیا، ایک مقرر جگہ ہے. بعض علماء نے فرمایا نا، ان کی حرکت اس وقت تک ہے جب تک کہ قیامت آئے گی. جب قیامت آئے گی تو ان کی حرکت بھی ختم ہو جائے گی. الی اجل مسمى. بس اب جو جھگڑا ہے نا دنیا میں کہ بھئی زمین چلتی ہے یا چاند اور سورج چلتے ہیں. اچھا، موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین چل رہی ہے، اور جب زمین چل رہی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ سورج چاند چل رہے ہیں، حالانکہ سورج چاند نہیں چلتے ہیں. جیسے آپ ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ٹرین چل رہی ہے لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ درخت بھی بھاگ رہے ہیں، حالانکہ درخت تو نہیں بھاگ رہے. آپ ٹرین کے ڈبے سے دیکھیں نا، معلوم ہوگا وہ درخت بھاگ رہے ہیں، گھر بھاگ رہے ہیں، پلیٹ فارم بھاگ، وہ تو اپنی جگہ پڑا ہوا ہے، بھاگ تھوڑا رہا، بھاگ تو ٹرین رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں دراصل یہ حرکت زمین کی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے جو قرآن میں ہے اتنا ایمان لانا فرض ہے کہ سورج چاند حرکت کرتا ہے بس. اب وہ زمین کی حرکت سے حرکت کرتا ہے یا خود حرکت کرتا ہے، معنی یہ ہے کہ حرکت وہ کرتا ہے بس. اتنا ایمان ہونا ہمارا فرض ہے جو اللہ ہمیں قرآن میں سمجھاتا ہے. باقی اس کی حرکت خود ہے، اس کی حرکت زمین کی وجہ سے کسی طرح ہو لیکن حرکت موجود ہے. اس لیے فرمایا سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفار. خبردار، وہی عزت والا ہے، عظمت والا اور گناہ بخشنے والا ہے. اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ کی سب پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ حضور کی امت بھی رحم فرما دے. پورے عالم میں اس وقت مسلمان ایک عذاب کی زندگی میں گزر رہا. اس قسم کا دور کبھی نہیں آیا. بڑے بڑے دور گزرے ہیں، بڑے بڑے فتنے آئے، ہلاکو آیا، تاتاری آئے، شنگیز آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، بڑے دور آئے ہیں. لیکن موجودہ دور کے جو فرعون اور نمرود ہیں نا، اگر وہ پہلوں کو اللہ زندہ کر دے نا، وہ تو ان کے چپراسی بن جائیں، کان پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھو جی، وہ لوگ مثلاً وہ لڑتے آئے، لاکھوں قتل کر ڈالے. یا تو ایک چھوٹی سی چیز پھینکو اور لاکھوں مر گئے. یہ تو یعنی ان زمانے کے تمام ظالم متمرد اور سرکش جو تھے ان کو اکٹھا کرو تو ان کے تو ایک کے برابر بھی نہیں بن سکتا. 80 لاکھ بندہ جو ہے وہ ایک دفعہ میں مر جائے اور اس کے اثرات بد جو ہیں وہ 50 سال کے بعد بھی موجود ہوں. ایک چھوٹی سی گیس چھوڑیں، بندے ختم. ایک ایسی چیز بھیجیں کہ جی اب دیکھیں جی آپ کے فصلات ہیں، آپ کی چیزیں ہیں. اب کبھی زندگی میں آپ نے یہ کیڑے نہیں سنے تھے، یہ آپ نے بیماریاں نہیں سنی تھیں، یہ آپ نے جناب اس کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں کبھی آپ نے نہیں سنے. وجہ کیا ہے کہ دشمن اتنا ظالم ہے کہ دوا کے ذریعے، کھاد کے ذریعے اس کے اندر وہ مادہ ڈالتا ہے جو خود جراثیم پیدا کرتا ہے. ادھر تمہاری کھیتی کو بھی بڑھا رہا ہے، ادھر کیڑے کو بھی بڑھا رہا ہے، کھانے والے کو. اب تو یہ عالم ہو گیا ہے. تو اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ تمام امت مسلمہ جو ہے اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے، انفرادی طور پر بھی توبہ کرے، اجتماعی طور پر بھی توبہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے وہ چھوڑ دے. توبہ کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا یا اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ، ابھی اٹھ کے جائے گا گناہ کرے گا. یہ کیا توبہ ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہو گیا نا. یہ توبہ شوبہ نہیں ہوتی. اچھا یا اللہ رحم فرما دے، رحم فرما دے. کیوں رحم فرما دے؟
پتھر پہ کبھی گندم اگی ہے؟ دیکھو نا یہ سنگ مرمر لگا پتھر لگا ہوا ہے حرم میں، اس کے اوپر گندم اگے گی کہ دعا مانگے یا اللہ صبح جب ہم اٹھے نا یہاں چاول کے کھیت ہوں تاکہ بنگالی بھائی کھانا کھا سکے، یا اللہ یہاں مچھلی بھی ہو اور چاول بھی ہو، یہاں گندم بھی ہو آٹا بھی ہو۔ تو پتھر پہ تو جناب نہیں ہوگا، ساری رات کھڑے رہو ایک ٹانگ پہ دعائیں مانگتے رہو۔ ایک آدمی بھیج دو طالب العلم کو صحرا میں چلا جائے، یہاں ریت کے ٹیلے ہیں وہاں کھڑا ہو جائے، یا اللہ ادھر سے مچھلی نکل آئے گا، مچھلی وہاں پانی سے نکلے گا جناب، ریت سے نہیں نکلے گا۔ تو تم جب توبہ کرتے ہو نافرمانی اسی طرح جاری ہے، بے حیائی اسی طرح جاری ہے، حرم کے اندر بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، حرم کے اندر فلمیں بن رہی ہیں، حرم کے اندر چہرہ کھول کے جوان عورتیں پھر رہی ہیں اور مردوں کو دھکے دے کے گزرتی۔ توبہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ کوئی توبہ نہیں۔ ہر ملک میں آپ دیکھیں گے بینک اور بینک اور بینک اور بینک، اور آج نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ایک بینک کا جنازہ نکلے تو وہ لاکھوں بندوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا۔ کیوں؟ سود آخر مٹے گا، یمحق اللہ الربا، اللہ مٹائے گا۔ جس طرح یا دیکھو سوشلزم میں ختم ہو گیا نا، اسی طرح کمیونزم بھی ختم ہوگا، نظام تو اسی کا چلے گا۔ وہ بھی 70 سال تک کسی چڑیا کو پر نہیں مارنے دیتے تھے، اذان نہیں کہنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، قرآن رکھنا بھی جرم تھا، اور طاقت اتنی تھی کہ فیل مست کی طرح، جیسے ہاتھی کو شراب پلاؤ نا اور پہلے مارتا ہے، چاہے اپنوں کو مار ڈالے چاہے دوسروں کو مار ڈالے، فیل مست بنے ہوئے تھے، سرخ ریچھ بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی کتنی دیر لگی ٹکڑے ہونے میں۔ آج بھی اللہ نے مسلمانوں کو اتنی طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ خدا کے لیے سارے جھگڑے ختم کر کے متحد ہو جائیں اور اپنی نعمتوں کو آپس میں تقسیم کر دیں۔ ساری دنیا کا کافر تیرے پاؤں کے نیچے پڑا ہوگا، تیرے جوتے چاٹے گا۔ صرف ایک فیصلہ کر لو کہ میرے پاس مثلا 10 روپے ہیں، میں بھائی مسلمان کے ساتھ تجارت کروں گا، کافر کے ساتھ نہیں کرتا۔ میرے پاس 2000 روپے، ٹھیک ہے جی، میں کسی مسلمان بینک میں رکھوں گا، میں کافروں کے بینک میں نہیں رکھتا۔ بس اتنی کر لو، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، لڑو کیوں؟ آج کوئی لڑائی کا زمانہ ہے؟ یہ تو بیچارے یعنی حد سے نکل جانے والے لوگ ہیں، ورنہ یہ کون سا مقابلہ ہے؟ کافر اپنے گھر میں خوش بیٹھے، مسلمان مسلمانوں کو مار رہا ہے، وہ تو اپنے گھر میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کرے روز مرو، وہ کہتے ہیں خدا کرے ایک دھماکے کی وجہ 200 دھماکہ کرے تو مر تو تم رہے، ان کا کیا بگڑا ہے؟ ہم کہیں گے ہم کیا کریں؟ ہم ایک بات کریں کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ چلے۔ اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، فساد کا حکم تو نہیں دیا ہے۔ اور پھر ہر اسباب پہ غور کریں۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ایک ہمارے پاس مٹکا ہے، یا مثلا یہ دیکھو ایک پیالی ہے، اس سے پانی لیک ہو رہا ہے، تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ لیکیج کہاں ہے، کہاں سوراخ ہے۔ اب ہم کہیں جی اس کو پکڑو اور اس کو پکڑو، رنگ کر دو، فلاں کرو، کیا ہوگا؟ بھی وہ تو اصل سوراخ تو بند ہی نہیں کیا۔ تو جہاں جہاں فساد ہے اس کے اسباب پہ غور کرو کہ یہ فساد ہوا کیوں۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو جی مجھے بخار ہے، آؤ بیٹھو، منہ کھولو، گلا دکھاؤ، آنکھیں دکھاؤ، پیٹ دکھاؤ۔ تمہارا پیٹ تو خراب نہیں، گلا تو خراب نہیں، کھانسی تو نہیں، تمہیں نزلہ تو نہیں، تمہیں زکام تو نہیں۔ او کرتے کرتے نہیں پتہ لگا، اچانک اچھا بلڈ ٹیسٹ کراؤ، پیشاب ٹیسٹ کراؤ، اوہ یہ چور پکڑا گیا جی، آپ کے تو بلڈ میں انفیکشن ہے۔ تو اصل سبب پکڑو نا۔ اور حل کیا ہے؟ ما سوا اللہ کے دروازے کے آنے کی کوئی حل نہیں۔ اس لیے دل سے دعا کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، حرم میں 2 رکعت پڑھ کے دعا تو کر سکتے ہو۔ اور یار ہم غریب ہیں، طالب العلم ہیں، فقیر ہیں، ہمارے پلے میں ہے کیا؟ لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا تو کر سکتے ہو، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما دے۔ آج کونے کونے میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. علاج کیا ہے؟ الرجوع الی اللہ. علاج کیا ہے؟ الرجوع الی کتاب اللہ. علاج کیا ہے؟ الرجوع الی سنت رسول اللہ. علاج کیا ہے؟ التمسک بکتاب اللہ و سنتہ. علاج کیا ہے کہ منہج نبوی محمد مصطفیٰ کو پکڑ لو اور اس پر چلو. سنت مؤکدہ نہ پڑھنے سے بالکل گناہ ہوگا. کیوں گناہ نہیں ہوگا؟ بالکل گناہ گار. حتیٰ کہ سنت مؤکدہ رہ گئی ہے تو قضا کرو. قربانی جو ہم مکے میں کریں گے اس کے پیسے کسی کو دے دیں، بالکل نہیں. قربانی کے بجائے قربانی ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا. اگر والدین جو ہیں وہ جنتی ہیں انشاءاللہ، اللہ سب کے والدین جو اسلام پہ مرے ہیں جنتی بنائے، اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے. تو قیامت والے دن یاد رکھو اولاد والدین کو اللہ ملائیں گے، باقاعدہ سب کٹھے ہو جائیں گے. اچھا، بلکہ بعد میں ایک قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سے درخواست کریں گے، یا اللہ شکر ہے ہماری اولاد ہے تو جنت میں، لیکن وہ تو جناب ہیں ہم سے دور، نیچے کے درجے میں، ہم ہیں اعلیٰ درجے میں. اللہ حکم دیں گے ان کے بچوں کو بھی اعلیٰ درجے میں بھیج. الحقنا بہم ذریاتہم، ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے. اور فرمایا ان کے عمل سے بھی کوئی کمی نہ کرو، ان کے درجات میں بھی کوئی کمی. یعنی یہ نہیں کہ ان کو بڑھا دو ادھر کم کر دو، جیسے ہم کرتے ہیں نا جی، ادھر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم کر دو، ڈیزل کی بڑھا دو، کھاتا برابر ہو گیا. اللہ فرماتا ہے نہ ما علتناہم، ہم ان سے کچھ نہیں کاٹیں گے، ہم ان کے اوپر ان کا درجہ بلند کریں. اگر کمپنی کے آپ ملازم ہیں، کمپنی نے آپ کی اجازت لی ہے، اب آپ کو اگر انہوں نے چھٹی دی ہے تو پھر جو آپ کمائیں گے آپ لیں گے. اگر آپ نے چھٹی نہیں دی بلکہ چوری بھاگے ہوئے ہیں تو پھر گناہ گار ہے. اگر بال گنجی ہو جائیں تو کوئی سرجری کرانا چاہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن سرجری میں کسی انسان کے بال نہ لگوانا. یاد رکھو، کیوں کیا پتا وہ کافر کے ہیں، ہندو کے ہیں، مشرک کے ہیں، کس بات کے. اچھا پتہ نہیں انسان کے ہیں، خنزیر کے ہیں، کس چیز کے ہیں. اگر لگوانے کا اتنا بڑا شوق بھی ہو نا تو آج کل وہ پلاسٹک کے بال بنے ہوئے آتے ہیں، وہ لگوا لینا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ لگاؤ تو کیا ہو جائے گا. جو لوگ گنجے ہیں ان کا کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بگڑتا. بس مجھے ہوتا ہے کہ جی مجھے میرے حسن و جمال میں حسن و جمال حیا کا نام ہے، حسن و جمال ان بالوں کا نام نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، کالا سیاہ رنگ ہوتا، رنگ ہوتا، رنگ ہوتا، رنگ ہوتا.